آج کی ہم ویڈیو میں ان عادات کے بارے میں بات کریں گے، وہ کون سی عادات آپ نے اپنا لی ہیں اپنی زندگی میں جو آپ کے دماغ کو بہت متاثر کر رہی ہیں غلط طریقے سے، اور ان سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مہوش ادریس ہے اور میں ایوان اسٹیٹک سینٹر میں ایز اے کلینکل نیوٹریشنسٹ اور اسکن ایکسپرٹ کام کر رہی ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی۔ آج کل کے روزمرہ کی زندگی میں ہم اتنے زیادہ بزی ہو چکے ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں چلتا، یا ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، وہ ہم نے عادات اپنا لی ہیں جو ہمارے دماغ کے خلیوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دماغ کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں لو میموری، یادداشت کا کم ہو جانا، دماغ کا تیز نہ چلنا، آئی کیو لیول کم ہو جانا، اور پھر اگر وہ پریگننسی میں ہو رہا ہے تو وہ آپ کے بچے پہ بھی اثر ڈال رہی ہے اگر ہم فیمیلز کی بات کریں۔ تو آج کی ہم ویڈیو میں ان عادات کے بارے میں بات کریں گے، وہ کون سی عادات آپ نے اپنا لی ہیں اپنی زندگی میں جو آپ کے دماغ کو بہت متاثر کر رہی ہیں غلط طریقے سے، اور ان سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی عادت کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے ناشتہ نہ کرنا۔ سب سے زیادہ اگر دیکھا گیا ہے تو وہ بچے ناشتہ نہیں کرتے، جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو شروع سے عادت نہیں ڈالی تو وہی بڑا ہو کے جب وہ بڑا ہوگا یا بزرگ ہوگا تو اس کو عادت نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے اس کو بہت سے مسائل سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو ناشتہ آپ کے دن کی سب سے اہم غذا ہے، سب سے پہلی غذا ہے، جس میں آپ کو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے، آپ کے دماغ کو وہ انرجی ملتی ہے جس سے آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے صبح کا ناشتہ ہی اسکپ کرنا شروع کر دیا تو آپ کا دن کا آغاز ہی برا ہوگا، جس کی وجہ سے نہ آپ کا دماغ صحیح سے کام کرے گا اور نہ ہی آپ کچھ صحیح طریقے سے کر پائیں گے۔ دوسری عادت جو کہ ہر انسان آج کل اس کو اپنا چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھا رہا ہے، جس میں رات کو دیر سے سونا۔ جو انسان رات کو دیر سے سوتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اور موٹاپے کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں، کیونکہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم میں بہت سے ایسے ہارمونز پیدا ہونا ہوتے ہیں، جیسے گروتھ ہارمون ہوتا ہے، وہ ہمارے سوتے وقت ریلیز ہوتا ہے۔ ہمارا کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو سٹریس کو ریلیو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہماری جو جسم ہے وہ ریپیئرنگ موڈ پہ چلا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کی بھی یہ عادت ہے کہ آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو کوشش کریں اپنی بھی عادت کو تبدیل کریں اور اپنے بچوں کی عادت کو بھی تبدیل کریں، اور کوشش کریں جتنا جلدی سوئیں گے صبح جلدی اٹھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی روٹین بنتی جائے گی کہ آپ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ جائیں گے، اور جلدی اٹھیں گے تو اگلے دن رات کو بھی آپ جلدی سونا شروع کر دیں گے۔ اگلی عادت جو کہ ہماری پچھلی عادت سے بہت زیادہ منسلک ہے، کیونکہ اگر ہم رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح ہم دیر سے جاگیں گے، تو کوشش کریں وہ لوگ جو صبح دیر سے اٹھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی عادت کو ختم کریں، کیونکہ اس کا نقصان آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صبح دیر سے اٹھیں گے تو ہماری روٹین ویسے نہیں رہ سکے گی، ہمارا کھانا پینا ڈسٹرب ہو جائے گا، ہمارا جو رات کو ہارمونز پروڈیوس ہونے ہیں وہ دن میں نہیں ہو سکتے، اور دن کے ہارمونز جو ہیں وہ رات میں پروڈیوس نہیں ہو سکتے، تو وہ ہارمونز جو ہمارے دن میں پروڈیوس ہونے ہیں، جس نے ہمارے جسم کو طاقت دینی ہے، ہمارے جسم سے غیر ضروری مادوں کو نکالنا ہے، وہ نہیں بنیں گے تو بھی ہم بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، تو بھی ہمارے ذہن پہ مؤثر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ رات کو اگر ہم جلدی سوئیں گے تو ہم صبح جلدی اٹھیں گے، اور اسی عادت کو اپناتے آپ کی ایک اچھی روٹین بن جائے گی۔ تیسری عادت کی اگر میں بات کروں تو وہ میٹھے کا بہت زیادہ استعمال ہے، چینی کا استعمال بہت زیادہ ہے، شوگری بیوریجز کا، جو میٹھے شربت کا استعمال ہو گیا، کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہو گیا، فیزی ڈرنکس کا استعمال ہو گیا۔ جو لوگ میٹھے کا استعمال اپنے زندگی میں زیادہ کر رہے ہیں بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا اثر ان کے دماغ کے خلیوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ تو کوشش کریں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں میٹھے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جس میں چینی ہو گیا، اس کو اگر ریپلیس کرنا ہے تو وہ شکر سے کر لیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کوشش کریں نیچرل شوگر کی طرف، جو نیچرل قدرتی طور پر پھلوں میں مٹھاس پائی جاتی ہے اس کا استعمال زیادہ کریں، بنسبت اس پہ کہ آپ شوگر کا، چینی کا استعمال کریں، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے تو کوشش کریں کہ شکر پر آ جائیں، اور آہستہ آہستہ شکر کو بھی کم کرنا شروع کر دیں۔ اور جو لوگ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں وہ تو بہت نقصان دہ ہیں، اور وہ ڈائریکٹ اثر آپ کے دماغ پر ڈال رہے ہیں، آپ کے دماغ کے خلیوں کو تباہ کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کا استعمال بھی کم سے کم کریں، اور اگر آپ کو میٹھے کھانے کی کریونگ ہوتی بھی ہے تو ان کو پھلوں سے پورا کریں، کیونکہ پھل میں قدرتی طور پر ایسی مٹھاس پائی جاتی ہے جو آپ کے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم کو اور آپ کے دماغ کو تر و تازہ اور توانا رکھتا ہے۔ پانچویں عادت جو کہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ ہے
کھانا کھاتے وقت ٹی وی دیکھنا یا فون کا استعمال کرنا، کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے وقت فوکس نہیں رہتے تو وہ کھانا ہم اس طرح سے اس کا اثر ہماری جسم پر نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں نا، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ سوچیں۔ جو اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں گے، اگر ہمارا فوکس کھانے کی طرف ہوگا تو جو کھانے کی غذائیت ہے یا جو کھانے کا اثر ہے وہ ہمارے جسم پہ اچھا پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارا دھیان کھانے کی طرف نہیں ہے، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم فون کا استعمال کر رہے ہیں، ہم زیادہ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے کھانا ہمیں لگے گا نہیں، کیونکہ ہمارا فوکس اس طرف نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کی اور آپ کے جسم کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ تو کوارڈینیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا دماغ، جو آپ کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کا دماغ بھی کھانے کی طرف ہو، اور یہ عادت آپ کو بہت سی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل موٹاپے کی طرف آپ کو لے کے جا سکتی ہے۔ آپ ٹی وی دیکھتے وقت آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کتنا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کیا کھانا کھا رہے ہیں، آپ غلط چیز اٹھا لیتے ہیں، اس کی مقدار کا پتہ نہیں چلتا، آپ نے کس ٹائم پہ کیا چیز کھانی ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، آپ کا کیونکہ دھیان نہیں ہے، فوکسڈ نہیں ہے آپ، اس کی وجہ سے آپ کو بہت سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسپیشلی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو کھانا ہی ٹی وی دیکھ کر یا موبائل دیکھ کر کھلاتی ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ اس عادت کو جلد سے جلد ختم کریں، کیونکہ یہ ان کے بچے کے ذہن پر غلط اثرات ڈال رہے ہیں۔ چھٹی عادت بلا وجہ سوچنا، اوور تھنک کرنا، یہ بھی آپ کے دماغ پہ مؤثر اثرات ڈال سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہت سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی باتوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہی باتیں ان کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو وہ کام دن میں کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، جو کام ان کو کرنا چاہیے ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں اتنی زیادہ ان کی لائف میں اثر انداز ڈال رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی نارمل روٹین نہیں رکھ سکتے، اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو اوور تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عادت بھی اگر آپ اس کو چھوڑنا شروع کر دیں گے تو بہت سی چیزوں سے بچ سکیں گے، کیونکہ جب ہم اوور تھنک کرتے ہیں تو ہم سٹریس کی طرف جاتے ہیں۔ جب سٹریس ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری باڈی میں غیر ضروری مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے خلیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ کم سے کم اوور تھنک کریں، چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ ساتویں عادت یہ ہے، جو لوگ سوتے وقت اپنے سر پہ کیپ یا کوئی چادر رکھتے ہیں یا اپنے پاؤں پہ جراب پہن کے سوتے ہیں، تب بھی ان کے سر کو آکسیجن یا ان کی باڈی کو، ان کے خلیوں کو آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی۔ جب آکسیجن نہیں ملتی تو ہمارے جسم کا جو کام ہے روانی سے کام کرنا یا خون کو روانہ کرنا، وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ اس عادت کو بھی ختم کریں، اسپیشلی سردیوں میں جو لوگ اپنے جرابیں پہن کے سوتے ہیں یا سر پہ کیپ پہن کے یا سر پہ کوئی کپڑا رکھ کے سر کو ڈھانپ کے سوتے ہیں، کوشش کریں وہ اس عادت کو ختم کریں، کیونکہ جب ہمارے جسم میں یا سر میں آکسیجن ہمارے بلڈ تک نہیں پہنچے گی تو وہ ہمارے خلیوں کو تباہ کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ 7 عادات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر اس سے آہستہ آہستہ کر کے نجات پانا شروع کر لیں گے تو بہت سا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو۔ شکریہ۔